جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو تب بھی آپ محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور پریشان کرتا ہے۔ تو اس کا جواب قرآن میں ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 37 سے 39 میں وہ راز چھپا ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ہم نے تم پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا۔ یہ احسان کیا تھا اور یہ ہماری زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب حضرت موسیٰ ابھی ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے تھے اور اللہ نے ان پر اپنا ایک بہت ہی خاص احسان کیا۔ سوچیے ماحول کتنا خطرناک تھا۔ یہ قدیم مصر کا دور ہے اور فرعون وقت کا ظالم بادشاہ ایک پیشگوئی سے ڈر کر بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کروا رہا ہے۔ ایسے میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ایک پلان ڈالا جو ظاہری طور پر بالکل عقل کے خلاف تھا۔ انہیں حکم ملا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اسے تمہارا دشمن ہی اٹھائے گا۔ ذرا تصور کیجیے اس بات کا۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہ صرف ایک ماں کا خیال نہیں تھا، بلکہ یہ الہام تھا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ڈائریکٹ ڈیوائنلی انسپائرڈ انسٹرکشن۔ پورا کا پورا پلان ان کے دل میں اتار دیا گیا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ اپنے بچے کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے جیسا تھا نا، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی حکمت تھی۔ یہی فرق ہے انسانی سوچ اور الہی منصوبے میں۔ اور یہ اللہ کی کن فیکن والی حکمت تھی۔ جہاں انسانی لاجک ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کا حکم شروع ہوتا ہے۔ اس میں دریا کو حکم دیا اور دریا اس صندوق کو سیدھا اس جگہ لے گیا جہاں اسے وہی شخص اٹھائے جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور موسیٰ کا بھی، یعنی فرعون۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے اس حصے پر جہاں اللہ کی حفاظت کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ اور یہ حفاظت، یہ ڈھال کوئی فوج نہیں تھی بلکہ محبت تھی۔ تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسا اللہ نے چاہا تھا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ اب وہ بچہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے ہاتھوں میں تھا۔ گیم اوور لگتا ہے نا، لیکن یہاں ایک معجزہ ہوا۔ یہی ہے وہ پوائنٹ جو ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی۔ یہ کوئی عام محبت نہیں تھی، یہ وہ روحانی ڈھال تھی، وہ الٹیمیٹ شیلڈ جو کسی بھی قلعے سے زیادہ مضبوط تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی شخصیت میں ایسی کشش، ایسا چام پیدا کر دیا کہ جو انہیں دیکھتا ان کا اسیر ہو جاتا۔ حتیٰ کہ فرعون جیسا پتھر دل انسان بھی انہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔ سبحان اللہ! اگر آپ بھی اللہ کی اس غیبی حفاظت پر یقین رکھتے ہیں تو ابھی کامنٹ میں یا اللہ لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ لیکن بات صرف محبت تک محدود نہیں تھی۔ اس انوکھی حفاظت کے پیچھے ایک اور گہرا راز بھی تھا، اللہ کی ڈائریکٹ سپرویژن کا راز۔ اسی آیت میں اللہ آگے فرماتا ہے، تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھ کے سامنے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کی پرورش، ان کا کھانا پینا، ان کی حفاظت، سب کچھ دشمن کے محل میں رہتے ہوئے اللہ کی ڈائریکٹ سپرویژن میں تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کی خاص ثنا ہوتے ہیں، یعنی ان کی اسپیشل کریشن۔ اور یہ جو خاص رشتہ ہے نا، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کی مثال ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی، جسے ہم حدیث منزلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مشہور حدیث میں ہمارے نبی نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارا رشتہ میرے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسا ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس ٹیبل کو دیکھیں۔ قرآن کے مطابق ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، ان کے وزیر یعنی مددگار تھے، اور جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ہارون ان کے خلیفہ بھی بنے۔ تو جب نبی نے یہی مثال دی تو انہوں نے نبوت کے علاوہ یہ تمام منصب حضرت علی کے لیے ثابت کر دیے۔ تو اس پوری داستان سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سبق بالکل صاف ہے۔ سچی حفاظت اللہ کے پلان پر بھروسہ کرنے سے ملتی ہے، بھلے وہ ظاہراً خطرناک کیوں نہ لگے۔ الہی محبت سب سے مضبوط ڈھال ہے، اور جب اللہ کسی کی پرورش اپنی نگاہ کے سامنے کرتا ہے تو دشمن کا گھر بھی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔
تو یہ داستان ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے، ہماری اپنی زندگی میں اللہ کی غیبی حفاظت کہاں کہاں کام کر رہی ہے جسے شاید ہم پہچان ہی نہیں پا رہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ بھی اس رمضان اپنے دل میں اللہ کی محبت کا نور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس 30 ڈے سیریز سے جڑے رہیں، سبسکرائب کریں اور کل کا انتظار کریں۔